الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ الزیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت یہ سورہ نور ہے جس کی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک جو آیات ہیں وہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نور فطرت اور نور وحی. اس کے امتزاج سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے اس کی کیفیات یا اس کے انسان کے اوپر اثرات. پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک ایمان وہ ہے جسے غیر شعوری ایمان ہم کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے شعوری ایمان کہتے ہیں. شعوری ایمان وہ ہے جس کے لیے ایک انسان نے محنت کی، اس نے بات کو سمجھ کر جو ہے نا وہ
اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہی حق ہے، یہی صحیح بات ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایک پروسیس ہے، اور ایک وہ ہے کہ سمجھا وغیرہ تو کچھ نہیں ہے، بس ایک ماحول ہے، اس کے ساتھ ایک چیز کو آدمی نے قبول کر لیا ہے۔ میں کئی طرح سے اس کو مثال دیا کرتا ہوں۔ میں ایک مثال آپ کو پچھلے کسی درس میں نے دی تھی کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ آم درخت سے گرے گا زمین پر ہی آئے گا۔ جب ہم پتھر مارتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر تو نہیں ہوتا کہ اوپر ہی چلا جائے گا آسمان کی طرف، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹے گا تو نیچے ہی آئے گا۔ لیکن کیوں نیچے آئے گا؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے۔ وہ نیوٹن جو تھا اس نے اس بات کے اوپر جب وہ غور و فکر کیا، اس نے اس بات کو سمجھا۔ اب اس آدمی کا یقین کہ اس نے نیچے آنا ہے اور اس کا یقین جو ہے اس میں فرق ہے۔ دو ایک عام آدمی جو ہے اس نے آپ کے تجربے سے دیکھا ہے نیچے ہی آتا ہے، اور ایک وہ جس نے اس فلسفی کو بھی جو ہے وہ سمجھا ہے۔ یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، بچہ ہے، وہ جب بھوک لگتی ہے اس کو پتا ہے کہ ماں کچن میں جائے گی، روٹی پکا کے لے آئے گی، روٹی آ جائے گی۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو یہ، یا دوسرا بچہ ہے جس کو یہ سمجھ ہے کہ یہ اس طرح زمین میں گندم کاشت ہوتی ہے، پھر یہ جو ہے نا وہ کسی چکی پہ آٹا اس کا جو ہے وہ بنتا ہے، پھر اس طریقے سے آٹا جو ہے اس کو گوندا جاتا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ روٹی پکتی ہے۔ یہ پورا اس کو ایک، تو اب جو ہے نا وہ جو محض یہ جانتا ہے کہ ماں کچن میں جاتی ہے روٹی لے آتی ہے، تو اس کو تو نہیں پتا کہ وہاں آٹا بھی پڑا ہوا ہے جس سے وہ روٹی بناتی ہے۔ جبکہ دوسرا جو ہے اس کے یقین میں اور کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے اللہ کو تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تلاش کرنا کوئی یہ بڑی خوبی ہے۔ وہ ہے نا کہ مالک میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو یہ اللہ کو تلاش کرنا۔ دیکھیں اس کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دیتے تھے نا، تو اب جس کے سامنے بھی دعوت پیش ہوتی تھی وہ ایسے ہی نہیں کہتا تھا جی چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ اس بات پہ غور و فکر کرتا تھا، سوچتا تھا، اس کو یہ سب کچھ نظر آتا تھا کہ مجھے ان کی بات ماننے کا دنیاوی اعتبار سے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ماحول نہیں ہے، آپ ماحول کے برخلاف جانا چاہتے ہیں، طوفان آ رہا ہے آپ اس کے برخلاف سائیکل چلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پانی فلڈ آ رہا ہے اس طرف اور آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کر ہی کریں گے نا، کوئی آپ ایسے تو نہیں کریں گے۔ تو جو ہے نا وہ اب اس کے سامنے یہ ساری باتیں ہوتی تھی کہ ان کی بات میں کیوں مانوں، اور جب کہ ان کی بات ماننے سے میری بیوی میرے ساتھ اختلاف کر کے علیحدہ ہو سکتی ہے، میرے ماں باپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مجھے گھر سے بھی نکال سکتے ہیں، مجھے برادری سے آؤٹ کر سکتے ہیں، بھائی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک زندہ انسان جس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے، ہم ان کی ہر بات مانیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آج ہمارے لیے آسان ہے، اس لیے کہ ہمیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات نہیں کہنی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نئی بات تو ابھی وہی تو نہیں آ جائے گی نا، جو کہنا کہہ دیا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب ایک زندہ انسان جنہیں پیغمبر تسلیم کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں غیر مشروط طور پر آپ کی ہر بات مانوں گا،
یہ کوئی آسان کام ہے؟ بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا کہہ دیں گے. آپ فوراً کہیں گے جی آپ کیا کہیں گے، آپ ہمیں بتا دیں آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمیں وارا کھائے گا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہاں تک ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن میں جو بات بھی کہوں گا یہ آج اتنا مشکل نہیں ہے. اس وقت کیونکہ دیکھیں ادھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہہ رہے ہیں، کل کو وہ کہیں کہ کہندے خود چھال مار. ٹھیک ہے نا، تو یہ کنویں میں چھلانگ مارنے والی بات ہے نا. ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ، نہیں تو تمہارے ایمان کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کہہ رہے ہیں، اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ہجرت کروائیں گے، ہم تمہیں جنگ لڑائیں گے. نہیں، یہ تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ بہت مشکل کام تھا. لہٰذا ہر آدمی جو ہے نا وہ غور و فکر کرتا تھا. وہ سارا اور اس وقت اس کے نیگیٹو پہلو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، شیب بنی طالب بھگت رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں. میں ان کا ساتھی بنوں، ان پر ایمان کا اعلان کروں. تو اب جب اسے یہ بات سمجھ آتی تھی کہ ان سارے نقصانات کے باوجود یہ ایمان ہی میرے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ ایمان لاتا تھا. ایسے نہیں لاتا تھا کچا پکا تھوڑا. اور اس ایمان میں اور وہ دوسرا ایمان جو ہے، اور اس کی بھی چلے مثال سمجھ لیں. اب ہم ہیں، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تو بتاتے ہیں کہ جی فلاں سن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لایا، یہ واقعہ تھا، اور فلاں سن میں فلاں صحابی ایمان لایا، فلاں سن میں فلاں ایمان لایا. ہمیں اپنے سن کا نہیں پتہ، ہم کس سن میں لائے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے سن کا، کہ ہم کس سن میں ایمان لائے. ہم تو وہ ماحول ہے نا، ماحول میں کسی کو اگر اس کے گھر میں کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھایا پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کیونکہ باہر کا ماحول ہے، وہ مسلمان ہے. اب یہ فرق ہے وہ شعوری اور غیر شعوری میں. جب تک آپ کا وہ ماحول آپ کا ساتھ دیتا ہے اس وقت تک آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. جب وہ ماحول ساتھ نہیں دیتا تو پھر آپ تو ماحول کے ساتھ ہیں. جدھر کو ماحول جا رہا ہے ادھر ہی بندہ جا رہا ہے. جبکہ وہ جو شعوری ایمان ہے اگر وہ کسی آدمی کو نصیب ہے تو وہ نہیں دیکھتا دائیں کون ہے بائیں کون ہے، میرے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. وہ تو ایک اکیلا بندہ بھی پہاڑوں سے ٹکرا جائے گا نا. اس کو اپنے نظریے کے اوپر یقین ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ اس کی صداقت اسی وقت ہی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی جب کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کوئی 1000 2000 5000 بندہ ہوگا. یہ میں اکیلا بھی سچائی ہوں، میں اکیلا بھی حق پر ہی. لہذا جان دینا تو بہت معمولی چیز ہے. یہ جو مثالیں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے وہ کیسے معاشرے کے سامنے کھڑے ہو گئے. اصل میں یہ شعوری ایمان، یہ یقین ان کے اندر جب وہ پیدا ہوا اس نے ان کو جب وہ کھڑا کیا. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا یہ اصل میں شعوری ایمان کی کر رہے ہیں. اور میں عرض بھی کیا کرتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یہ دجالی دور ہے، یہ فتنے کا دور ہے. بہت جلد آدمی جو ہے وہ ماحول کے ساتھ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو لاجک سمجھ آ جاتی ہے جو ہے نا وہ کہ بس جی یہی بہتر ہے کہ اب ان حالات میں ایسے ہی کر لیا جائے. ٹھیک ہے، اس ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے شعوری ایمان جو ہے وہ درکار ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کے اندر ایک فطرت دی ہے. یہ فطرت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بالکل اس طرح چلانا چاہتی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے.
یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے کہ فطرت متاثر ہو جاتی ہے. یہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، بس میں اس کو صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں. فطرت جو ہے نا وہ آلودہ ہو جاتی ہے. اب کسی شخص کی کتنی فطرت آلودہ ہے یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جس قدر فطرت جو ہے وہ شفاف ہے اور عقل سلیم ہے، اسی قدر اسے معرفت رب، اللہ کی پہچان، ایمان باللہ، یہ جو ہے اس تک رسائی اسی اعتبار سے ہوگی. جس قدر کسی شخص جو ہے کی فطرت سلیم ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ سلیم ہے، اسی قدر. اگر زیادہ ہی فطرت خراب ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو زیادہ بھی محنت کرنی پڑے گی. اور فطرت اگر بالکل ہی سلیم ہے، انبیاء کی بھی سلیم ہوتی تھی، اور ہم نے وہ سورہ لقمان کے درس میں بھی پڑھا کہ ایک سلیم الفطرت انسان جو ہے وہ اس کا تو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اسے اس کو قبول کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ معرفت رب یا اللہ تعالیٰ کا اجمالی تعارف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو رستے بتائے ہیں کہ انسان اللہ کی کاراگری میں غور و فکر کرے. ایک اللہ تعالیٰ کی کاراگری ہے جو میرے وجود سے علیحدہ ہے. ایک خود میرا وجود ہے اللہ کی کاراگری. میں اپنے اندر غور کر لوں یا خارج میں غور کر لوں. سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا سَنُرِیہِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آفاق وفی انفسہم، باہر اور اندر. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. اب دیکھیں یہ اصل میں ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے یہ گلاں کیوں کی. اللہ کہتا میں تمہیں نطفے تو پیدا کیتا، میں تمہیں ایس حالت چ رکھیا، میں تمہیں ایس حالت چ رکھیا. یہ سانو سنگ نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کے اوپر غور کرو، یہ میری کاراگری ہے، اس سے تم کاریگر کی معرفت جو ہے وہ حاصل کرو گے. باقی انسان کی تخلیق میں اب ظاہر بات ہے کہ جو جتنا زیادہ غور کر سکتا ہے، اب یہ تو کوئی پھر وہ میڈیکل سائنس والا ہی زیادہ غور کر سکتا ہے، عام بندہ تو نہیں کر سکتا. لیکن عام بندے کے لیے کیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ایک زمیندار اپنی فصل کے اوپر ہی جب وہ غور کر سکتا ہے. وہ تو سب کے لیے ہے، جتنا کوئی زیادہ کر سکتا ہے اتنا اس کے لیے پھر میدان کھلا ہے. اندر غور کرے باہر غور کرے، اللہ تعالیٰ کا جمالی تعارف اسے حاصل ہو جائے گا. لیکن تفصیل جو ہے وہ بغیر پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام یا پیغمبر کے کسی امتی کے بغیر نہیں پتہ چلتی. اس میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی، اس اجمالی تعارف سے اس میں یہ خواہش پیدا ہو جائے گی کہ مجھے اصل بات کا پتہ چلے، مجھے اپنی فلاح و نجات کی شرائط کا جو ہے وہ پتہ چلے، مجھے مکمل ہدایت ملے. اب آپ غور کریں، ایسا آدمی جو ہے اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ مجھے ہدایت فلاں جگہ سے مل سکتی ہے تو وہ وہاں پہنچنے سے دریغ کرے گا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا طویل ہے، لیکن میں نے اس کو ابھی طویل کر کے نہیں سنانا، پھر میرا درس سارا اسی میں نکل جائے گا. کہاں وہ ایرانی تھے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے ان کی فطرت جو ہے نا اس نے ان کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ابھارا کہ حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور کہاں عرب کے اندر جو ہے وہ پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ فطرت جو ہے نا وہ پھر وہ جو اللہ کا تعارف حاصل ہوا ہے وہ خود تفصیل کے لیے بندہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہوگا. اور وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران کی آیات میں
کہ ایسے انسانوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو کہ وہ ایمان کی منادی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے کیونکہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں وہی چاہیے تھا۔ فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو یہ اب یہ دونوں چیزیں اگر انسان کو نصیب ہو گئی ہیں، یعنی وہ نور فطرت بھی، وہ جو فطرت کے ذریعے سے یا سلامتی عقل کے ذریعے سے انسان کو ایمان تک رسائی ہوئی ہے، اور پھر یہ وحی کے ذریعے سے بھی جو ایمان کی تعلیم ہے اس تک انسان کی جو ہے وہ رسائی ہو گئی ہے، تو اب یہ دو چیزیں انسان کے دل کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ تو اب یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے جب وہ بندے کے دل میں آ گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کا عمل جو ہے اس کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے، یعنی اس کا عمل کس طرح کا ہوگا۔ یہ دو چیزیں میں بس اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے، ایک تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی کیفیت کیا ہے جو انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ اچھا یہاں یہ سمجھ لیں کہ ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا۔ ابھی ویسے کئی ساری چیزیں ہیں، ہمیں اگر ہم یہ چاہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں جی بھوک کہاں لگی ہے، میں نے پیٹ نے محسوس کیا بھوک کو، ٹھیک ہے نا، معدے نے محسوس کیا بھوک کو، لیکن خوف کس نے محسوس کیا ہے؟ دماغ نے محسوس کیا ہے، دل نے محسوس کیا ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، لیکن ایک مسئلہ تو ہے نا کہ جی خوف کہاں محسوس ہوا ہے؟ ہاتھ کو محسوس ہوا ہے، دماغ کو محسوس ہوا ہے، یا دل کو محسوس ہوا ہے؟ اسی طرح سمجھ لیں کہ ایمان کہاں ہے، بندے کے کس حصے میں ہے؟ ہاتھ میں ایمان ہے، دماغ میں ایمان ہے، زبان پر ایمان ہے، کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دل میں جب جاتا ہے نا تو پھر یعنی وہ جو ایمان حقیقی ہوتا ہے وہ تو، یا شعوری ایمان جو ہے وہ تو اصل کے اندر جب دل کے اندر جگہ بناتا ہے نا تو پھر وہ ایک درخت بنتا ہے۔ یہ بات قرآن حکیم میں دل کی بات جو ہے نا، ویسے سورہ حجرات کے اندر یہ بات اس طرح بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ولا ایمان والوں سے کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس کو تمہارے دل میں مزین کر دیا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا، تمہارے دماغ میں مزین کر دیا، دل میں مزین کر دیا۔ اسی طرح ایک اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کو یہ کہو کہ ہم اسلام میں آ گئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اصل میں یہ قلب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے وہاں بھی فرمایا ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ اس کا مطلب ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں جو مثال اللہ دے رہا ہے نا اس ایمان کی جو دل میں داخل ہوا ہے، وہ ایک چراغ کی مثال جو ہے وہ دے رہا ہے ان آیات میں، جو اس ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، ایک مثال سے اللہ سمجھا رہا ہے، اور وہ مثال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دل میں اس نور ایمان کی مثال، ایک چراغ کی مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی۔ اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ دو صحابی ہیں جن سے یہ بات آ رہی ہے۔ ایک تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں
کہ یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ مومن کے دل میں ایمان کی مثال ہے. وہ کہتے ہیں مثل نور ہی فی قلب المومن. یہ اس نور کی بات ہے جو مومن کے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ نور ایمان جو مومن کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ مثل نور من آمن، یہ مثال ہر اس شخص کی ہے جو ایمان والا ہے، اس کی مثال ہے، اس کے دل کی مثال ہے. چلیں جی اب اس کے اوپر ذرا ہم غور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے، کس حال میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا. تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اچھا یہاں سے یہ سمجھ لیں جی عام طور پر اس آیت سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ نور ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات یہاں کی ہے. اصل میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات یا ذات اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ احاطہ علم کے اندر آ سکتا ہے. لیکن قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نور کو مخلوق بھی کہا ہے. جس طرح زمین ہے، آسمان ہے، اسی طرح نور ہے. سورہ انعام کے آغاز میں فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. 4 چیزیں فرمائی اللہ نے بنائی، تو جو اللہ نے بنایا وہ مخلوق ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور وہ ہے جس نے نور بھی بنایا اور ظلمات بھی بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور تو جو ہے نا وہ یہ نور ہے اللہ کی مخلوق. ٹھیک ہے نا. تو یہ نور کی اور کیفیت ہے یا اس نور کی بات کوئی اور ہے. یہ اصل میں وہ نور ہے جس کی بات جو ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو نور یا روشنی ہے اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ یہ چیزوں کے اشیاء کے ظہور کا باعث بنتا ہے، یعنی ان کو ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر آدھی رات کو ہم یہاں بیٹھے ہوں، اسی طرح درس چل رہا ہو تو سب لوگ امن میں بیٹھے ہیں، ایک دم پیچھے سے واپڈا والے بجلی بند کر دیتے ہیں، کھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے. اندھیرا ویسے ہی پریشان کرنے والی چیز ہے، اندھیرے سے پناہ بھی مانگی ہے. اب اس میں اندیشہ ہے، اب نہ بندہ بیٹھا ہے نظر نہیں آ رہا، میز پڑا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا، تو کدھر گئے؟ چھپ گئے، اندھیرا چھپا گیا. اور اچانک روشنی ہوئی، بجلی آ گئی تو بجلی کے نتیجے میں ظاہر ہو گئی. اس کا مطلب وہ روشنی جو ہے نا اس نے ظاہر کر دیا. اسی طرح سمجھ لیں جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ یہ ایمان پیدا ہوتا ہے اس پر اس کائنات کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. وہ کائنات کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کائنات کی کیا حیثیت ہے، اس کائنات میں کسی بھی چیز کی کیا حیثیت ہے، اور اس کائنات کے خالق کا کیا مقام ہے. اور یہی اصل کے اندر ایمان ہے، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. اور خالق اور مخلوق کے درمیان کیا تعلق ہے، اگر صحیح تعلق سمجھ آ گیا تو یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ مخلوق کی کیا حیثیت ہے، خالق کا کیا مقام ہے، یہ سمجھ آ گیا
تو گویا کہ اگر وہ ایمان انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو کائنات کے حقائق اس بندے کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور تبھی جا کر یہ بات بنتی ہے کہ اس کے لیے دنیا مچھر کے پر کی طرح حقیر ہو جاتی ہے، اس کے لیے اصل زندگی آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی کو وہ ایک آزمائش اور امتحان جو ہے وہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ پہلی بات یہاں یہ بتائی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ جیسے احادیث میں بیان ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے، اسے متاع الغرور کہا گیا نا۔ اس کا یہ دھوکہ، اس کو یہ دھوکہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو جیسے کہتا ہے نا، دھوکے کے مقابلے میں کیا ہے حقیقت، اس کے سامنے حقائق آ گئے ہیں۔ اب اسے یہ دھوکہ نہیں دیتی یہ چیزیں۔ وہ کسی کا فیکٹری دیکھ کر، کسی کی مل دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا بڑا گھر دیکھ کر، کسی کا کچھ دیکھ کر اسے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کے اوپر کائنات کی حقیقت جو ہے نا، وہ فقیر ہوگا، اپنے آپ کو بادشاہوں سے بہتر سمجھتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بادشاہ کو کوئی محرومی کا احساس ہوگا، اس فقیر کو محرومی کا احساس نہیں ہوگا جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، یعنی جس کو یہ نور جو ہے وہ میسر آ جائے، جس کے دل کے اندر یہ نور ایمان پیدا ہو جائے، اس کو کائنات کی حقیقت جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ ماسال و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اب یہاں وہ چراغ کی مثال جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور میں نے اس بارے میں پہلے گفتگو کر لی، اب مجھے اس پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا مثال اس نور کی ایسے ہی ہے جیسے ایک چراغ تاک کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ لالٹین تھی، نہ لیمپ تھا، نہ یہ بلب تھا، اور میں نے بھی ایک زمانہ جو دیکھا ہے نا، اس وقت شاذ لالٹین ہوتی تھی کسی کے پاس، ورنہ دیا ہی ہوتا تھا۔ اور گاؤں دیہات کے اندر چونکہ ہم تو رہنے والے وہاں کے ہیں، وہاں ہر کمرے کے اندر ایک کھڈا سا جو ہے وہ ضرور دیوار کے اندر بنایا ہوا ہوتا تھا۔ ویسے تو خیر وہ اور بھی بنا لیتے تھے کوئی چیزیں رکھنے کے لیے بھی، لیکن ایک خاص بہت اہم ضروری، اس کو پنجابی میں کہتے تھے آڑا، آج کل وہ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ کیوں ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا کہ رات کے وقت اس کمرے کو روشن رکھنا ہے، اس کے لیے وہ کھڈا جو ہے نا، اس کے اندر دیا جلا کر رکھ دیا۔ اچھا، دیا تو آپ ادھر بھی رکھ سکتے ہیں، بندہ سوال کیونکہ وہ جن کو نہیں پتا پھر ان کو وہ فلسفہ بتانا پڑتا ہے نا، دیا یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے، آپ نے تھوڑا سا ناک سے ذرا تیز ہوا نکال دی تو وہ اس کے بجھنے کا خطرہ ہے، منہ سے، اور ادھر سے کوئی آدمی ذرا تیزی سے آیا تو اس کے کپڑوں سے جو تھوڑی سی ہوا میں ہلچل پیدا ہوئی ہے، اس سے وہ بجھ سکتا ہے، یا کوئی تھوڑی سی ہوا آگی، پنکھے تو نہیں ہوتے تھے ورنہ پنکھا میں تو جل ہی نہیں سکتا، تو اس وقت بھی اس کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ لہٰذا اس کو اس آڑے میں یا طاق میں رکھا جا رہا ہے جہاں پھر وہ اس کو یہ تحفظ دے رہا ہے کہ ہوا جو ہے نا وہ سیدھی نہیں نکلتی، لہٰذا وہ متاثر ہونے سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں نا، تو وہ سگریٹ منہ میں لگا لیتے ہیں، کسی کھلی جگہ پر جب پیتے ہیں نا تو منہ میں لگا لیا، تو وہ ماچس کی تیلی جو ہے نا وہ اس طرح جلا کر فوراً ایسے کرتے ہیں۔ یہ جو ایسے کرتا ہے نا، یہ وہ آڑا ہی سمجھ لیں، وہ طاق ہی سمجھ لیں، بناتے ہیں تاکہ ہوا ادھر پاس نہ ہو، اور پھر وہ وہاں منہ قریب لے جا کر سگریٹ لگانے کے بعد پھر اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا، یہ یعنی کہ وہ جب طاق میں پڑا ہے تو محفوظ ہے، ایسے نہیں پڑا کہ جیسی ہولی جی ہوا بجی تے بجھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، یعنی یہ ایمان جو ہے وہ محفوظ ہے،
غیر محفوظ نہیں ہے، خطرے میں نہیں پڑا ہوا. المصباح فی زجاجہ. اب یہ مزید اس کے اوپر ایک بات فرما دی کہ وہ طاق میں پڑا ہوا بھی کھلا ہی پڑا ہوا ہے نا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک شیشہ رکھ دیا گیا. اب اس کو لیمپ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا. اب یہ شیشہ کیوں ضروری ہے؟ ورنہ کوئی آپ جو سمجھ لیں کہ کوئی لوہے کا کوئی اس طرح کا کوئی بنا کر کیوں نہیں رکھ دیتے؟ لوہے کا رکھ دیں گے تو لائٹ باہر نہیں آئے گی، اس کی لائٹ بھی تو باہر نکالنی ہے نا. تو اس وجہ سے شیشہ، ایسی چیز اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے جو اس کی پھر وہ مقصد ہی ختم ہو جائے، اس کا موت ہو جائے وہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک شیشہ آ گیا ہے، جو جا شیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ دے دیا. گویا کہ اب یہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ محفوظ ہو گیا. یہ مومن کا ایمان جو ہے. المصباح فی زجاجہ. اچھا، جب یہ شیشہ آ جاتا ہے تو ایک اور پرابلم کھڑا ہوتا ہے. وہ پرابلم کیا کھڑا ہوتا ہے؟ وہ جو اس میں بتی جلتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ شیشے کو کالا کرتی ہے. اور جب کالا کرتی ہے تو پھر روشنی باہر اگر تھوڑا کالا ہے تو تھوڑی آئے گی، زیادہ کالا ہوگا تو روک دے گی. آپ نے کئی دفعہ غور کیا ہوگا جن کے گھروں کے اندر لکڑی جلتی ہے تو ان کا کچن کا جو بلب ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. وہ میٹر پورا چلتا ہے، بجلی پوری خرچ کرتا ہے، روشنی نہیں دیتا. تو ظاہر بات ہے اس وجہ سے وہ شیشہ جو ہے نا اس کو صاف ہی رکھنا پڑتا تھا. جو کوئی میرے جیسے سست ہوتے تھے انہوں نے بتی دا یا لیمپ دا شیشہ کالا ہی ہوتا سی، باقی جو بندے ایکٹیو ہوتے تھے وہ اس کو صاف رکھتے تھے. تو فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. فرمایا الزجاجۃ کأنہا کوکب، یہ شیشہ ہر طرح کے کاربن سے بری، وہ کالک جو ہے نا اس سے بری، ایسا شفاف، ایسا چمکدار جیسے ستارہ. یعنی جس طرح خاص طور پر بالکل اب دیکھیں، نوٹ کریں، یہ اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ مطلب کیا ہے کہ جتنا شیشہ عمدہ ہوگا نا جی وہ روشنی کو بڑھا کر باہر نکالے گا. یہ جو شیشہ ہوتا ہے نا، یہ بلب کے اوپر آپ دیکھیں، یہ گاڑیوں کے شیشے آپ دیکھیں، وہ مزید اس لائٹ کو جو ہے وہ تیز کرنے کے لیے جب وہ ہوتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ وہ جو شیشہ ہے وہ اس پر تو کاربن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے سیاہ ہونے کا یا بدا ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب، وہ تو ایسے ہے جیسے ستارہ ہو چمکتا ہوا. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ. اور اب چونکہ چراغ کی مثال دی ہے تو ظاہر ہے چراغ کے اندر تو پھر تیل ہی جلتا تھا. تیل جو ہے نا وہ ہمارے زمانے میں، چونکہ جیسے میں نے ابھی آپ بتایا بجلی نہیں ہوتی تو مسجدوں میں کیا کرتے تھے، مسجدوں میں دیا جلاتے تھے. ویسے مٹی کا تیل تھا لیکن بتی نہیں جلاتے تھے، کہتے اس سے بدبو آتی ہے. تو جو ہے نا وہ دیے میں بھی یار مٹی کا تیل بھی ڈال جاتا تھا جب وہ بن کر آ گئے تھے تو، لیکن وہ اس لیے نہیں جلاتے تھے کہ اس سے بو پیدا ہوتی ہے. لہذا سرسوں کا تیل جو ہے وہ اس میں دیا جلاتے تھے. کئی لوگ گھروں میں بھی سرسوں کے تیل کا جلا دیتے تھے. اچھا، یہ سرسوں کا تیل جو ہے یہ بڑی دقت کے ساتھ جلتا ہے. یعنی وہ بتی آپ نے جو رکھی ہے چراغ کے اندر، کئی دیر اس کے بعد ہو سکتا ہے پتیلی پوری سڑ جائے اور نہ ہی لگے، پھر دوسری بار کے رکھو لگے. لیکن اگر اس کے اندر جو ہے وہ مٹی کا تیل ہو وہ تو پھٹ پکڑ لے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تیل کی کوالٹی ہے. جس طرح ہم کئی دفعہ موٹر سائیکل کے اندر پٹرول ڈلواتے ہیں، گاڑی میں ڈیزل ڈلواتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آج پتہ نہیں کتنا کا پٹرول ڈالتا، کیسا ڈیزل جو ہے وہ ڈال دیا. تو اس میں
تو اب اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کارکردگی پر اثر ہوتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چراغ کے اندر جو تیل جلتا ہے وہ ایک مبارک درخت زیتون، اس کا روغن ہے، یعنی اس کا تیل ہے، اس سے یہ جلتا ہے. گویا کہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی کارکردگی کو بڑھانے والی ہے. مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو ایمان ہے اس میں ہر طرح کے تحفظ کے اندر ہے، اور جو کارکردگی ایمان کی ہے وہ دکھانے میں اس کے رستے میں کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. لہذا فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ، نہ اسے مشرق کا ڈر نہ اسے مغرب کا ڈر. ٹھیک ہے نا؟ شرق غرب یہاں تو خیر اس طرح بتا دیا، آپ سمجھ لیں شمال جنوب سے بھی کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ شیشہ جو رکھ دیا گیا ہر طرح سے محفوظ ہے. اب کوئی سانس لے رہا ہے شمال سے، کوئی جنوب سے لے رہا ہے، کوئی مشرق سے لے رہا ہے، کوئی مغرب سے لے رہا ہے، کوئی ادھر سے ہوا آ رہی ہے، کوئی ادھر سے آ رہی ہے، تو وہ بالکل محفوظ ہے، اور وہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ دے رہا ہے. فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ. اور اس میں اور بھی چیز ہے کہ اگر یہ ایمان ہے، کیونکہ دیکھیں نظریے کو نظریہ کاٹتا ہے، فکر کو فکر کاٹتی ہے. آپ ایک فکر کے عامل ہیں، آپ کو بہتر فکر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس بہترین فکر ہے تو اب ظاہر بات ہے اس سے بہتر تو کوئی آپ کے پاس نہیں لائے گا نا، تو اس کی کوئی کاٹ نہیں ہے. تو اصل میں اسی سے وہ بات ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کسی زبان کا، کسی علاقے کا، کسی جگہ کا پابند نہیں ہوتا، وہ تو آفاقی ہوتا ہے. وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ درویش خدا مست، نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند. وہ مومن تو پھر آفاقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی دعوت بھی آفاقی ہی ہوتی ہے. تو اب اس کے ایمان کو نہ کوئی شرقی نظریہ، نہ کوئی اس ایمان کو نہ کسی شرقی نظریے سے خطرہ، نہ کسی غربی سے، جیسے ہم کہتے ہیں جی مغرب سے ہم متاثر ہیں یا مشرق سے متاثر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوئی نظریہ، اور وہ نظریہ جو ہے اس کی جگہ وہ ہے، یعنی کہ کوئی ہوا سے مراد نظریہ، کوئی نظریہ جو ہے اس سے خطرہ نہیں ہے. وہ مشرق کا نظریہ ہو یا مغرب کا نظریہ ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ جمہوریت ہو، وہ جو کوئی بھی ہو، کوئی نظریہ جو ہے وہ اس کو متزلزل نہیں کر سکتا، اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. اب یہ اس کا جو تیل ہے نا اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کیا. وہ فرق وہی ہے کہ ایک تیل وہ ہے جس کو آپ جلا کر تیلی جو ہے نا وہ کافی دیر بتی کے نیچے رکھیں گے، پھر جا کر اس کو آگ لگے گی. وہ سرسوں کا مجھے تجربہ ہے، کئی دفعہ ماڑے بندے کو نہیں جلتا، جب لگ جاتا ہے پھر چلتا ہے، لیکن اس کو وہ پہلے اس پہ تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر اسی جگہ مٹی کا تیل ہو تو وہ تو فوراً لگ جائے گا، اور اگر پٹرول ہو تو پھر تو وہ دوروں ہی آ جائے گا. پٹرول وہاں رکھا ہوگا، آگ یہاں جلائیں تو پٹرول خود آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تیل آگ کو تلاش کر رہا ہے، یعنی تیل خود بھڑکنے کے لیے جب وہ بےتاب ہے. نور و نلا نور، ہر چیز دوسری تو ودو جدا کہتے ہیں، یعنی سونے پر سہاگا، ایک کے اوپر ایک روشنی کے اوپر دوسری روشنی، یعنی نور علی نور. ہر چیز آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسری تو ودو. سادہ الفاظ میں کیا کہوں کہ آپ کہیں کہ جی چراغ کی مثال ہی دے لیں کہ وہ جو چراغ ظاہر ہے وہ کسی چیز کا بنا ہوا ہے، کسی دھات کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، جس چیز کا بھی ہے، تو وہ بھی بہت اعلیٰ دھات ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو ایندھن ڈالا گیا ہے، وہ پٹرول ڈالا گیا ہے یا مٹی کا تیل جو کچھ بھی ڈالا گیا وہ بھی بہت عمدہ ہے. پھر اس میں جو بتی ڈالی گئی ہے
وہ بتی کا بھی اپنا ایک کام ہے. وہ بتی بھی جو ہے وہ بڑی عمدہ ہے، جس کو آگ لگنی ہے، وہ شعلہ بننا ہے. پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا جرمنی کا شیشہ بڑا مشہور ہوتا تھا، جرمنی کی لال ٹائم، وہ جرمنی کا شیشہ اس کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیا گیا. تو یہاں تو ہر چیز ایک دوسرے سے بڑھ کر، یعنی عمدگی کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ چراغ. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف، اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس کی جو ہے وہ چاہتا ہے. اصل میں دیکھیں یہ چراغ کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان کو مضبوط کرتا ہے. ظاہر ہے جو یہ ایمان ہے یہ انسان کو ثابت قدم رکھے گا نا. دوسرا یہ ہے کہ یہ خارج کے اندر جو ہے وہ کیا انقلاب لے کر آتا ہے. تو یہ خارج کے حوالے سے بات اب ہو رہی ہے کہ خارج میں کیا تبدیلی آئے گی. خارج میں یہ سمجھ لیں کہ جی دو کام ہیں اس ایمان کے. نمبر ایک یہ ہے کہ میں اپنے رب کے آگے جھک جاؤں، میرا ہر عمل میرے مالک کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دوسرا، میرا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے، اس کے لیے میں جہاد کروں. اور وہ دعوت و تبلیغ قرآن، اور یہاں سے شروع ہو کر پھر اللہ کے راستے کے اوپر جو ہے وہ جان دینا. یہاں اس کا پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے؟ خود اللہ کے آگے جھکنا. یہاں اس کی سب سے پہلی مثال نماز ہے، اور نماز سے بھی پہلی مثال مسجد کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا پتہ ہی ہے، بیان لوگوں کے لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ مثالوں کی. اب بندہ کہے جی مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ اب یہ بھی لمبی بات ہے، لیکن میں اس کو نہیں ابھی اس کا ذکر کرتا. لیکن یہ مثالیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ لوگوں کو ضرورت ہے اس کی، کہ لوگوں کو اس طریقے سے بات سمجھ آ جائے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اور وہ گھر جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ گھر جن کو آباد کرنے کا، جن کی عزت، جن کو شرف دیا اللہ تعالیٰ نے، ان گھروں کی آباد کاری، ان کی تعمیر. اور وہ گھر ہیں اللہ کے گھر. تو یہاں فرمایا کہ ان جس میں یہ ایمان آ گیا ہے تو اس کی یہاں اس کا جو عمل کا پہلو ہے، نماز سے بھی پہلے جو جس کا ذکر آ رہا ہے وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا، بنانے والا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر جو ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے. اصل میں دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ اگر ضرورت کے مطابق رہے نا پھر تو وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے. کئی دفعہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے. میں نے جو ہے نا وہ کبھی آپ کو جانا ہو منچن آباد، اس سے کوئی 10 کلومیٹر آگے ایک ہے مولا واڑا گلہ. 2 مسجدوں کے درمیان صرف دیوار ہے. صاف بھویں ہونا چاہیے کبھی نہ ہوئے، دونوں ہندی ہوئے. صرف ایک بریلویاں دی تے ایک دیوبندیاں دی، 2 مسجد، صرف دیوار. یعنی کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے، صرف دیوار سانجھی ہے انہوں 2 مسجدوں کی. میں تمہیں جگہ بھی دس دیتی، تھی جا کے ویکھ لو، اتر کے تو تھی دیکھ لو. تو اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ تو کوئی مسجد بنانے والی گل تو کوئی نہیں ہے نا، یہ تو فساد والی گل ہی ہے. ہاں جتھے ضرورت ہے اتنے مسجد بناؤ، وہ ثواب ہے. اس آباد بھی کرنا، اس بنانا بھی، وہ سارا اس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجدوں بھی ہوں نا
ان پر بھی ہوا توا پیسہ خرچ کرنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں فرمایا ہے کہ ایسی مسجدیں بنیں گی. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، ان کی مسجدیں وَهِيَ أَقْرَبُ لِلْهُدَىٰ، مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت نہیں ان میں ہوگی. آج اللہ ماشاء اللہ ہدایت نہیں ہے، بس صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے بن جاتی ہے نا محلے میں، جی چلو جی کوئی پڑھے گا، بلکہ کئی ثواب لین واسطے اتنے بھی بنائی پھرتے رہتے ہیں جتنے کسی نے نہ اذان دینی نہ نماز پڑھنی نہ کسی نے آنا جانا، ٹھیک ہے نا. وہ سکھ لیندے آ کہ جی مسجد بنانی ہے تو وہ پھر ایدا ہی کتے سڑک دے اتنے کئی دفعہ بنی ہوندی نا تو انہوں نے رینیو کرتے پھرتے رہتے. تو بہرحال اگر ان چیزوں سے ہٹ کر ہو تو یہ بہت عمدہ کام ہے، بہت نیکی کا کام ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تاکہ وہ گھر آباد ہوں. اور یہ کام تو پیغمبروں کا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا نا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ ہمارے گھر کو جو ہے نا وہ پاک صاف رکھو گے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے. پیغمبروں کا کام ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر وہ واقعی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہو تو پھر تو یہی ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور وہاں وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صبح شام نماز اور جو بھی ہے. اور سب سے بڑا ذکر تو پھر خود قرآن ہے. قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قرآن کو جو ہے وہ سمجھنا سمجھانا. وہ حدیث آپ ذرا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ یَتْلُونَ کتاب اللہ، جب بھی لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہوں تو اللہ کی کتاب کو پڑھیں. اور کتاب پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تدریس ہو رہی ہے، سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو رہا ہے. وَيَتَدَارَسُونَ یعنی قرآن سمجھا جا رہا ہے. جو یتدارسونہ بینہم ثم نزلت علیہم السکینہ، پھر ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے. وہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے نیند آ رہی درس میں، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ جب ایسی مجلس میں سکینت طاری ہوتی ہے. وَنَزَلَتْهُمْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کے اوپر جب نازل ہوتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ اللہ کی کتاب کا مقام ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کا، اس کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر یہ اگر اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہو تو پھر وہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آگے کیا فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ وہ جوان مرد ہیں، یہ وہ مرد سے یہ نہیں کہ یہ عورتیں نہیں ہیں، مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا، یہ وہ باہمت ایمان والے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہے، جن کو، یا یہ وہ مضبوط ایمان والے ہیں جن کے ایمان کی تو پیچھے مثال دے دی ہے نا، وہ ایمان ہے ان کے پاس. ان کو کوئی تجارت نہیں روکتی، ان کو کوئی مصروفیت ہے، ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا جی بس آج یار مہمان آ گئے سی تو میں اج جڑا نا وہ جمعہ نہیں پڑھ سکا یا نماز نہیں پڑھ سکا. مہمان بھی نال لے جاؤ، نماز ہی پڑھنی، کہڑا کسی سین میں جانا. وہ میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جی، لوگ دوست کہہ دیتے ہیں جی یار بس میں آنا سگا 10 بجے تے مہمان آ گیا. میں کہا یار اگر مہمان تھوڑا پہلے آیا سی تو مہمان بھی لے آندا. اگر تو فوری ایٹ اے ٹائم آیا تو چلو پھر تو انہیں پیشاب کرنا ہوئے گا یا پانی شانی پینا ہوئے گا تو کوئی مسئلہ ہے. تو اگر مہمان سویر کا آیا تو انہوں دس لے، تھی کہڑا سین میں چل رہے ہو بھائی انہوں نہیں بچ لے جانا، ٹھیک ہے، اس کو بھی لے کر آؤ. پھر مہمان کی وجہ سے تو اس کسی دی نماز رہ جائے، میں اکثر وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جن کا مر جائے ان کی اس دن کی نمازیں، بلکہ 2-3 دن دیا نمازاں معاف، جڑے پڑھتے ہوں وہ بھی چھڈ لیندے ہیں کہ اج تو ہوں تو ساڈا مریا وا ہور کی ہونا، ہوں نمازاں معاف. جن کے شادی ہو ان کی بھی معاف.
جن کی شادی ہو ان کی بھی معاف ہوتی ہیں، کیونکہ اس دن ان کی شادی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رجال لا تلہیہم، یہ وہ ایمان والے ہیں جن کو غفلت میں نہیں ڈالتی کوئی تجارت، ولا بیعن، نہ کوئی لین دین، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نہ نماز کی ادائیگی سے نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ ان کو نہیں بھولتا کہ ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ اسے دیتے ہیں۔ ویسے یہ زکوٰۃ صرف اتنی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد بھی تمہارے مال پر حق رہتا ہے، لیکن یہاں تو ہم لوگ تو زکوٰۃ ہی پوری نہیں دیتے، تو پھر اوپر کیا دینا ہے؟ اچھا یہ سارا، اچھا اس کا یہ ایک پہلو ہے یہاں بیان ہوا۔ دوسرا پہلو ہم نے سورہ، یہاں سارا ایک فوکس کس چیز کی پورا، مسجد، نماز، زکوٰۃ، حج، سمجھ لا وہ چیزیں، اور دوسرا پہلو وہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد کا ذکر ہی نہیں تھا سورہ آل عمران میں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ایمان کی گفتگو کے بعد فوراً فرمایا فالذین ہاجروا، وہاں بات ہجرت سے شروع کی، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، میرے رستے پر لڑنے گئے تو قتل ہو گئے، مارے گئے، وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان کی برائیاں، ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں ضرور داخل کر دوں گا ان کو ان باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ مومن کی زندگی کے دو پہلو ہیں جو الگ الگ ہم نے سمجھ لیے ہیں اس دور میں آگے۔ دیکھیں آج مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ، یا خانقاہ میں بیٹھ کر، یا کسی اور اس طرح کوئی مدرسے میں بیٹھا ہی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میں ساریاں منزلیں طے کر لی ہیں، ولی اللہ تک جڑا وہ پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہی تصور کرتا ہے کہ جی بس میرا زندگی دے تو مینوں، ایسے لوگ بہرحال، چونکہ وہ اب تو ایسا کام ہو ہی نہیں رہا نا، تو اس وجہ سے میں صرف ایک مثال چونکہ میرے ساتھ وہ پیش آئی ہے تو میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک آدمی تھے، تو میں نے اسے کہا کہ یار آپ درس قرآن میں آیا کریں۔ اس زمانے میں کشمیر میں جہاد ہو رہا تھا، یہ جو کافی شور شرابے سے ہو رہا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ منیر صاحب کیڑیاں گلاں کرتے ہو، میں بس کسی دن جڑا نا وہ بیگ چکنا تے کشمیر چلے جانا تے سیدھا شہید ہی ہو جانا۔ یعنی یہ نماز نموز والا رولا نہیں میرے کو ہوندے، تسی کیڑی گلاں دسدے ہو، میں کسی دن بیگ چکنا سیدھا جا شہید ہونا وا۔ یعنی یہ بھی ایک تصور ہے سیدھا ہی شہید ہونا وا۔ اب دیکھیں یہی گمراہی بن جاتی ہے، جس طرح وہ ہے نا کہ کوئی آدمی سمجھتا کہ مسیحیں ساری منزلیں طے کر لی۔ دیکھیں آج کے دور میں یہ مثال آپ کو مل سکتی ہے تو افغانستان میں مل سکتی ہے، یا پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو بڑے بڑے علاقے فتح ہو گئے، ایرانی سلطنت جو تھی اس کے بڑے علاقے فتح کر لیے۔ ایران کا سپہ سالار جو تھا وہ تھا رستم، اس نے اس بات کے اوپر بڑا غور کیا، اور دیکھیں یہ کیسر و کسرا یا رومی اور ایرانی سلطنت جو ہے نا، ان میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی منفرد تھی جو مسلمانوں میں نہیں تھی۔ وہ کیا تھی؟ یہ باقاعدہ فوج رکھتے تھے، یعنی لاکھوں کی باقاعدہ فوج تھی۔ فوجی بھرتی ہوتا ہے تو آپ کو پتا کیسے ایویں تو نہیں بھرتی کر لیں 40,000 تینوں بھر لیا تینوں کر لیا، انہوں کھڑا کر کے اس کا قد ناپن گے، اس کی چھاتی ناپیں گے، اس کا میڈیکل دوسرا تیسرا سارا پیر وکھن گے، ونگے یا سیدھے یا، ٹھیک ہے، کوئی کسر ہوگی نہیں رکھیں گے۔ اب اس کو پھر آپ باقاعدہ لڑنے کی تربیت دیں گے، پھر وہ لڑے گا۔
تو اسی لیے باقاعدہ فوج کے ساتھ مقابلہ ہاری ساری دا کم نہیں ہوندا، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ تربیت نہیں ہے۔ اب جو مکے سے یا مدینے سے اٹھ کے چلا گیا انہوں کا کتنے ٹیسٹ ہویا، کتنے میڈیکل ہویا، کتنے اچھا نہ انہوں نے کسی نے ٹریننگ دیتی، کوئی ڈنڈا لے کے، کوئی سوٹا لے کے، کوئی تلوار لے کے، ایک ایسی آرمی کے مقابلے میں جا رہے ہیں نا جو آرمی ہوئی لڑنے کے لیے تیار ہے، اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور اس سے جیت رہے ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر یہ چیز ہے، ہوئی ہے، ہم نے دیکھی ہے، ایک باقاعدہ آرمی ہے نا امریکہ کی، نیٹو کی، اس کو تربیت ہے، اس کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے ہتھیاروں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور کر دیا یا جانے پر مجبور کر دیا۔ تو بندہ سوچتا تو ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے۔ تو وہ رستم جو تھا اس نے کہا کہ ہماری فوج تربیت اور یہ ایویں ہی ڈنڈے سوٹے لے کے تے نکلے آ تے اسی ہار جانے۔ تو اس نے کوئی جاسوس بھیجے کہ جا کر ان کا کوئی تربیتی نظام یہ دوسرا تیسرا یہ دیکھو بھئی یہ، تاکہ ہم اس کی کوئی، انہوں نے جو رپورٹ وہاں پیش کی نا اس میں جو صحابہ کرام کا ایک پہلو بیان کیا وہ تھا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ اچھا رہبان، راہب، راہب کا جو لفظ ہے نا اس میں ہے ڈر، ڈرنے والے۔ وہ کہتا ہے وہ جب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں رات کو تو پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ دن کو جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ یعنی صرف اگر خوف ہے تو اللہ کا، اور اللہ کے آگے خوف میں لرزتے ہیں، ترستے ہیں، روتے ہیں، مسلے گیلے کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہی جب گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو پھر کیا شان ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں نا، تسی ایک مولوی دا تے ایک پلوان نو ہن تسی کہو کہ جی ایک دونوں گلاں ایکو جی ہون، یہ پلوان بھی ہوئے تے مولوی بھی ہوئے، وہ موکھیاں پیدا ہوندیاں نا، وہ کہندے دونوں ہی انہاں دے وچ۔ آج یہ دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج یک طرفہ ہمارے ہاں تصور جو تقوی کا ہے وہ یہی ہے نا کہ داڑھی لمبی ہوگی، پگڑی باندھی ہوئی ہوگی، سلوار اونچی ہوئے گی یا اور کوئی اس طرح دیا چیزاں، ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہوں گی، لیکن بہت کچھ خالی انہوں یہ ہی نہیں پتا کہ طاغوت دی حکمرانی چ میں زندگی میں مسجداں بنا کے خوش ہوئی جا رہے ہیں، نمازاں پڑھ کے خوش ہوئی جا رہے ہیں کہ جداں سب کچھ ہو گیا۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ کیسے ہے وہ، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، یعنی حکمرانی باطل دی ہے، باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، اور اس میں آدمی کہتا ہے کہ میں مکمل تقوی والا بن جاؤں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ باطل کو تم چیلنج نہیں کرو گے۔ تو باطل کو چیلنج کرو۔ اگر نمازوں سے یہ سارا کام پورا ہوتا تو پھر مکے سے تو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ نمازوں کا ثواب تو جو ہے وہ حرم میں تھا، پھر مدینے سے بھی نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جا کر جو ہے وہ تبوک کے اندر اور ادھر ادھر کتنے جمعے چھوڑے ہیں مسجد نبوی کے، کتنی مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کا شہر ہی چھوڑ دیا۔ کبھی غور کریں، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ انہوں نے مدینہ ویسے ہی چھوڑ دیا، دارالخلافہ وہاں لے گئے۔ کوئی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ کہندے جی نہیں دسو جی ایڈا بڑا کام تو نہیں میں کر سکتا کہ میں مدینہ چھڈ کے جڑا کوفے چلا جاواں۔ وہ کوئی کام تھا، اس کی اہمیت تھی، وہ دین کو آگے سے آگے پہنچانا بھی ایک کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مثالیں ہم دیتے ہیں کہ اب مدینے کے رہنے والے ہیں نا، اور وہ جا کر جو ہے وہ دفن ہو رہے ہیں قسطنطنیہ، ٹھیک ہے نا۔ میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے سامنے یہ پہلو نہیں تھا کہ یار ثواب تو میں باہر نکلاں گا تو نماز کا ثواب تو گھٹ جائے گا،
اور نمازاں ہو سکتا ہے اس خوشو خضو نہ لڑائیاں والوں کی کتنے اس خوشو خضو نہ پڑھ ہوں. خوف کی نماز جو ہے وہ ملتی ہے اس نماز سے جو آپ نے سکون کے اندر پڑھنی ہے. قریشی صاحب سے پوچھیں جو چلتی بس میں انہوں نے اتر کر پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر جو ہے نا اصل میں یہ ہے کہ وہ اگر آپ اس کا وہ پہلو سمجھتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یخافون پھر بھی خوف میں مبتلا. اتنا کچھ کر کے بندہ کہتا یار اتنا کچھ کر کے پھر کہتا خوف ہے. یعنی ہم تو اگر 5 وقت نماز پڑھ لیں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار کچھ تو اللہ بھی دھیان کرے گا, کچھ لحاظ کرے گا. فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. دیکھیں امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کا مقام ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہا کرتے تھے کاش میں درخت کا پتا ہوتا, کاش میں درخت کے اوپر بیٹھنے والا ایک پرندہ ہوتا, کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا, مجھے حساب نہ دینا پڑتا. اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ, جو اس خوف کے ساتھ زندگی جس نے گزاری کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا, رب نے مجھ سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پوچھ اس کا احساس جو ہے نا, یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ پھر بھی یہ سارا کچھ کر کے بھی, وہ جہاد کر کے بھی, سارا کچھ کر کے, اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ کیا پھر بھی خوف میں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب آپ زخمی ہوئے ہیں تو چونکہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے, رات کا وقت تھا اور ایک تنگ جگہ سے گزرنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے, آپ کے لشکر میں کچھ لوگ ہیں جو آپ پر حملہ کر دیں گے. منافق, اچھا مزے کی بات دیکھیں, منافق جنگ لڑنے بھی گئے ہیں, ساتھ ہیں تو پھر وہ ساتھ بھی ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یہ اندیشہ تھا کہ حملہ یہاں سے ہو سکتا ہے, کہ رات کے اندھیرے میں اس وقت کون سی روشنی تھی, سفر کر رہا ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ نکل کے آگے سے میرے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں اس طرح, کیونکہ وہاں وہ رستہ ایسا تھا ایک ایک دو ہی گزر رہے تھے, تو حملہ کر دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یمان ان سے جو ہے وہ کہا کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ کچھ راز بتانا چاہتا ہوں, لیکن پہلے یہ تاکید کر دوں کہ یہ کسی کو بتانا نہیں. اور ان سے یہ وعدہ لے کر ان سے یہ کہا کہ میں گزروں گا تو تم میرے آگے آگے گزرنا. جس طرح کہتے ہیں نا گارڈ اگے تو پھر پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ کافی صحت مند آدمی تھے, پہلوان قسم کے بندے تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو اس وقت جو ہے وہ 60 سال سے آگے تھی. تو آپ نے ان کو کہا کہ تو میرے آگے آگے چلنا ہے, یا کوئی اور صحابی بھی ساتھ دیا, اور انہیں بتایا کہ یہ کو 5-10 بندے جو ہیں نا ان کے نام بتائے کہ ان بندوں سے مجھے خطرہ ہے, یہ بندے اگر نظر آ جائیں تو مجھے, ظاہر ہے باقی وہ ہیں تو لشکر اپنے کے بندے, تو ورنہ تو مجھے سمجھو کہ اگر وہ میرے راستے میں ہوں نا تو تم مجھے روک کر ان کو پہلے رستے سے ہٹانا. تو یعنی اس طرح میرے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, حملہ کریں گے, کیونکہ وہ نام بتا دیے تھے, بندوں کی پہچان کرنی تھی تو اس لیے نام بتا دیے. بندے تو اپنے لشکر کے ہی تھے, لہذا بتا دیا کہ فلاں فلاں بندے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال وہ وقت گزر گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام کسی کو نہیں بتاتے تھے, اور اس بات کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات میرے ساتھ کی ہوئی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو کہنے لگے اے حذیفہ، میں تم سے نہ یہ پوچھوں گا کہ وہ نام کیا تھے، کس کس کا نام تھا، یعنی وہ نام نہیں پوچھتا، اور نہ تم مجھے بتاؤ گے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. میں صرف یہ تسلی چاہتا ہوں کہ ان میں میرا نام تو نہیں تھا. دیکھیں یہ ہے یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جب آنکھیں الٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، وہ قیامت کا دن. اور یہ سارا کیوں کرتے ہیں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عملوں کا ان کو اچھا ہی بدلہ دے، وہ سب اچھے بدلے کے لیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یعنی ہمارے عمل بھی اچھے ہوں اور اللہ اپنے فضل سے اور بھی بڑھا کر دے. فرمایا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. یہ تو ہے وہاں ملنے والا جس کو اللہ دے گا. باقی دنیا میں وہ جس کو چاہے دے، زیادہ دے دے، جس کو چاہے بغیر حساب کے دے دے. دنیا میں اگر کسی کو زیادہ دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. بلکہ دنیا میں جس حال میں بھی اللہ کسی انسان کو جو کچھ بھی دیتا ہے نا، وہ امتحان کے لیے دیتا ہے. جس کو تھوڑا دیتا ہے تھوڑے کا امتحان لے گا، جس کو زیادہ دیتا ہے زیادہ کا امتحان جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ لے گا. تو اگر تو یہ بات ہوتی تو پھر فرعون کو بادشاہی نہ ملتی، موسیٰ علیہ السلام کو ملتی. اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام بادشاہ نہیں بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دنیا جو ہے یہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنی دے دے. لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ جس کو تھوڑی دیا ہے اس کا حساب بھی تھوڑا ہی ہے، جس کو زیادہ دیا ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہے. اور اسی میں یہ ہے کہ جس کو تھوڑا دیا ہے تو اس نے ہیرا پھیری بھی تھوڑی کرنی ہے نا. مثال کے طور پر آپ کوئی کسی کو چلیں، آپ نے اپنی بیوی کو 50 روپے دیے، آپ نے کہا جی ہے گھر چلا لیں. اور بیوی اگر وہ 50 روپے سے سبزی لائے گی، کچھ اور شیا لائے گی، آج کل تو 50 دی آندھی کوئی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 5-7 روپے کی ہیرا پھیری کر لے گی نا. ہوں وہ 100 روپے کی تو کر ہی نہیں سکتی کیونکہ ہے ہی نہیں 100 روپے. وہ 5-7، اگر تسی بیوی نے دیتا 1000 روپیہ تو پھر وہ 100 دی بھی کر سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یہی بات ہے. جس کو اللہ نے تھوڑا دیا ہے اس نے جڑا کرنا وہ بھی تھوڑا ہی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس نے خیرات بھی کرنی ہے تو وہ کرنی ہے اس حساب نال ہی کرنی ہے. نیکی بھی اس حساب نال کرنی ہے تو انہیں بدی بھی اس حساب نال کرنی ہے. اس حساب نال اللہ نے حساب لے لینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.